تو اگر وہ یا 10 محرم جو عاشورہ کا دن کہلاتا ہے تو اس کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھا جاتا ہے یا 11 کا رکھا جاتا ہے. انہوں نے پوچھا اگر کوئی صرف ایک رکھے تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں سے ملے گا؟ ثواب ملے گا اس کو، ایک روزے کا بھی ثواب ہے، لیکن مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ کی جو ہلکی قسم ہوتی ہے. زکوٰۃ ریڈیو، صوفہ سیٹ، میز، کرسی، پھول دان، ٹیلی ویژن، فریج یا اس قسم کی دوسری اشیاء پر ان کی قیمت خرید یا موجودہ بازاری قیمت نکالی جائے گی. بھئی ان چیزوں پر یہ ساری اگر گھریلو استعمال کی چیزیں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. فریج، ٹی وی سیٹ، یہ جو چیزیں بھی انہوں نے بتائی ہیں، البتہ اگر یہ ان کا سامان تجارت ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا جی، انہوں نے لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ ماہ سفر کے کم از کم 13 دن کے اندر سفر کرنا یا کوئی نیا معاملہ کرنا یا کاروبار کرنا اچھا نہیں ہے. انسان ضرور کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. جاہلیت کے زمانے کے اندر یہ اعتقادات ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ بلا سفر کے بارے میں بلا سفر کے سفر کے اندر کسی قسم کی نحوست کا تصور بالکل غلط ہے. سارے مہینے اللہ نے ایک جیسے بنائے ہیں. اس اعتبار سے فرض نماز میں اگر امام سے قرات کے اندر سہو ہو جائے اور امام 3 آیات پڑھ چکا ہو تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ جی دے سکتا ہے. لقمہ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اور ویسے اگر 3 آیات ہو چکی ہوں چھوٹی یا ایک بڑی آیت ہو تو امام اس کے بعد اگر وہ بھول جائے تو رکوع بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو مقتدی کا تو پیچھے سے مقتدی کا لقمہ بھی لے سکتا ہے. ایسے نماز میں فرق نہیں پڑتا. عقیقے کی مدت کب تک ہے؟ نیز شادی وغیرہ میں عقیقے کے گوشت کا استعمال کیسا ہے؟ عقیقے کا جو مستحب وقت ہے وہ 7واں دن ہے. اگر 7ویں دن کوئی نہ کر سکے تو پھر 14واں دن ہے. اگر 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21واں دن ہے. اور اس میں یہ مستحب ہے. باقی یہ ہے کہ اگر اس کا گوشت شادی میں استعمال ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ لوگ بعض اوقات عقیقے مؤخر کر دیتے ہیں کہ چلیں پھر شادی جب آئے گی تو اسی وقت عقیقہ بھی کر لیں گے اسی کے اندر. تو اس سے جو اس کا جو استحباب ہے، علیحدہ سے جو اس کا ایک انفراد ہے، وہ بہرحال متاثر ہوتا ہے. جائز تو ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ عقیقے کو عقیقے کے طور پر کیا جائے. اور شادیوں اور مختلف قسم کی اس میں بعض لوگ اس کو اس کے ساتھ بھی ختنے کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں کہ چلو جی وہ سنتیں کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں اسی موقع پہ عقیقہ بھی کر لیں گے. تو اس موقع کی یہ دعوتیں تو ویسے بھی رسم و رواج میں آتی ہیں. اس موقع کی تو کوئی دعوت ثابت نہیں ہے ختنے کے موقع کی. تو اس لیے عقیقے کو 7ویں 14ویں دن عقیقے ہی کے نام سے کرنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے. اچھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ اللہ میاں کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ میاں کہنا، اس طرح گاڈ کہنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی انگریزی سے متنفر آدمی لفظ گاڈ کو بگاڑ کر بری طرح ادا کرے تو اس کا کرنا کیسا ہے؟ اللہ میاں کہنا ٹھیک ہے. یہ اردو میں تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. فارسی میں جیسے خدا کہتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو جب پکارا جائے تو اس طریقے سے پکارا جائے جس طریقے سے قرآن میں یا حدیث میں آیا ہے. خود قرآن میں اللہ جل شانہ نے اپنے نام لیے اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے ہیں، تو سب سے بہتر طریقہ وہ ہے اس کے. لیکن یہ بات ہو رہی ہے چونکہ جائز کی، ایک ہوتی ہے کسی چیز کا بہتر ہونا، ایک ہوتا ہے اس کا جائز ہونا. تو اگر ہم کہیں کہ جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر گناہ ہوتا ہے. تو اللہ میاں کہنے سے گناہ نہیں ہوتا. اور تو جو چیز بھی عظمت کے لیے استعمال ہوگی، تعظیم کے لیے، تو اللہ جل شانہ کو اس سے پکارا جا سکتا ہے، بےادبی کے الفاظ سے نہیں. پاکستان میں کسی کو پھانسی دی گئی ہوگی تو دی جائے تو وہ شخص شہید ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس بات پر موقوف ہے کہ پھانسی کس وجہ سے دی گئی ہے. اگر اس کو ظلماً بے گناہ کسی کو پھانسی دی گئی ہے تو ظاہر ہے شہید ہے. اور اگر وہ کسی گناہ کے پاداش میں اس کو دی گئی ہے جس کا وہ مستحق تھا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ شہید نہیں ہے. منگنی کی مجلس میں اگر ایجاب و قبول ہو جائے بات چیت کے دوران تو کیا اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں؟ ہمارے ہاں چونکہ منگنی کی جو مجلس ہے اس میں اگر کوئی یہ کہہ دے ایجاب و قبول کے جو کی بات چیت کے دوران، یعنی اصل میں ایجاب و قبول میں بسا اوقات صراحت نہیں ہوتی،
ایک طرف سے بھی رضامندی پائی جا رہی ہے، کچھ الفاظ ایسے کہے گے، دوسری طرف سے بھی مثلاً منگنی کے موقع پر یہ جملے تو بولے جاتے ہیں نا کہ لڑکی کے والد نے لڑکے کے والد سے کہا کہ بس اب یہ تو آپ کی ہو گئی، تو یہ تو ایجاب ہے نا، یہ تو آپ کی ہو گئی. اس نے کہا ہاں جی ہماری ہو گئی، تو یہ قبول ہے. تو کیا اس سے نکاح تو نہیں ہو جاتا کہیں؟ تو چونکہ عرفاً ہمارے ہاں اس موقع کے اوپر یہ ایک صرف رشتے اور ناطے کو طے کرنے کے لیے منگنی کی مجالس کی جاتی ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وعدہ کہلائے گا. وعدہ ہو گیا کہ ہم نکاح کریں گے آپس میں. منگنی کا مطلب ہے وعدہ ہے نکاح، لیکن نکاح نہیں ہوگا یہ. اس لیے نکاح کے لیے البتہ اگر صریح الفاظ میں کسی نے منگنی کی مجلس میں کہہ دیا کہ یہ میں نے آپ کے نکاح میں دے دی، اور دوسروں نے کہہ دیا، لڑکے نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا، اس کے باپ نے کہا ہم نے قبول کر لی، اور لڑکے نے بعد میں باپ کی توثیق کر دی اور اتنے لوگ بھی موجود تھے، تو نکاح منعقد ہو جائے گا. اگر کسی عورت کے شوہر کو عمر قید ہو جائے، ساری عمر کے لیے جیل چلا جائے، تو اس کی بیوی نکاح فسخ کرا سکتی ہے یا نہیں؟ جی اس کے اندر عورت کو اجازت ہے اگر وہ حاکم کے پاس عدالت کے اندر خلا کی درخواست دائر کر دے اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے شوہر کو تمام عمر کے لیے جیل ہو گئی ہے، تو عدالت اس کا نکاح فسخ کر سکتی ہے. کسی کام کے سلسلے میں بغیر مانگے ہوئے کسی نے کوئی رقم ہدیے کے طور پر دے دی تو کیا یہ رشوت ہوگی یا نہیں؟ مطلب یہ کہ آپ نے کسی کا کام کر دیا اور اس نے آپ کو کچھ ہدیہ دے دیا تو یہ رشوت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر آپ کا اور اس شخص کے 2-3 شرائط ہیں. اگر آپ کا اور اس شخص کا آپس میں ہدیے کا شروع سے کوئی تعلق ہے اور آپ نے وہ کام ناجائز نہیں کیا، اور آئندہ بھی اس ہدیے کی وجہ سے آپ کا مروت کے اندر آ کر کسی ناجائز کام کو کرنے کا امکان نہ ہو، یہ 3-4 باتیں ہو گئی. ایک یہ کہ آپ لوگوں کا باہم ہدیے کے لین دین کا پہلے سے معاملہ تھا. دوسرا یہ کہ آپ نے کام جو کیا ہے وہ بالکل اس میں کسی قسم کا فیور نہیں دیا اس کو. تیسرا یہ کہ آپ کے اس ہدیے کے قبول کرنے کے بعد کسی ایسی مروت کا رشتہ قائم ہونے کا امکان نہ ہو کہ جس کے بعد آپ ہمیشہ اس کا کام کرنے پر مجبور ہو، تو ایسے ہدیے کو قبول کیا جا سکتا ہے. اور اگر ان میں سے 3 میں سے کوئی ایک بات بھی ہو تو پھر ایسے ہدیے کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، جنابت کی حالت میں ذکر کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. اگر باجماعت نماز میں دوسری صف میں شامل ہوتے ہوئے اکیلا فرد ہو تو کیا وہ اگلی صف میں شامل فرد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ پچھلی صف میں شامل کرے گا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہے آپ آگے کھڑے ہو جائیں پچھلی صف کے اندر. اور پوری مسجد میں ویسے تو صف بندی ضروری ہے، لیکن پوری مسجد میں بندہ کہیں بھی کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز تو ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ اپنی نماز پڑھے گا. البتہ وہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ آئے، 2 بندے نماز پڑھ رہے تھے، ایک امام تھا اور ایک اس کے پیچھے ایک بندہ اور تھا. جب 2 بندے نماز پڑھتے ہیں تو وہ امام سے ایسے ایک بالشت پیچھے کھڑا ہوتا ہے دوسرا بندہ. اس موقع پر اگر تیسرا بندہ آیا تو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو اس لیے پیچھے کر دے تاکہ پراپر اور باقاعدہ صف بن جائے، ورنہ 2 بندوں کی تو صف اور طرح سے ہوتی ہے. اب اگر تیسرا آئے تو اس کو، لیکن ویسے مثلا ہماری یہ نماز ہو رہی ہے، اب یہ پوری صف نماز پڑھ رہی ہے، یہ پہلی والی، آپ پیچھے آئے تو آپ کس کو پیچھے کریں گے؟ جہاں کریں گے ادھر خلا پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے. کوئی آ گیا تو فبیہ، نہیں تو نماز ہو جائے گی. داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کتنی لمبائی ہونی چاہیے؟ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ پہلے اعمال اچھے کر لیں پھر داڑھی رکھیں گے. داڑھی واجب ہے اور اس کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 1 مٹھی ہے. حدیث شریف جتنی احادیث آتی ہیں اس میں داڑھی کاٹنے کا ذکر کہیں نہیں ہے. تو لیکن جو صحابی داڑھی کی روایت فرماتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ داڑھیاں چھوڑ دو کا مطلب ہے مت کاٹو، انہی کا معمول محدثین نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی کے بعد بقیہ داڑھی نیچے سے کاٹا کرتے تھے. تو اس لیے فقہا کے نزدیک 1 مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹنا افضل ہے اور سنت کے زیادہ قریب ہے. باقی یہ واجب ہے. اور سنت کے اندر 3 قسم کی سنتیں ہوتی ہیں. ایک سنت ہوتی ہے جو وجوب کے قریب اور ایک سنت ہوتی ہے جو نفل کے قریب ہوتی ہے. یہ وجوب کے قریب ہے کیونکہ کوئی بھی نبی اور کوئی صالح بندہ تاریخ اسلام کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا نہیں گزرا جس نے اس سنت کا اہتمام نہ کیا. اس لیے کرنا چاہیے. اور باقی یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ نیک کام پہلے اعمال اچھے کرنے پر داڑھی رکھیں، یہ ویسے ہی شیطان کے وساوس ہیں. کسی ایک نیک کام کو دوسرے نیک کام کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب سی بات ہے
کہ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھ لے تو لوگ اسے کہتے ہیں نماز تو پڑھتے نہیں روزہ کیوں رکھتے. روزہ الگ فرض ہے, نماز الگ فرض ہے, حج اپنی جگہ فرض ہے, زکوٰۃ اپنی جگہ فرض ہے. تو اگر ایک بندے کو ایک کی توفیق نہیں ہے فرض کریں تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی توفیق کی دعا کرے دوسرے کام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی, آج ایک اور اہم مسئلہ اس کے اندر آج بتا دوں آپ کو. کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا, اس کا موقع نہیں مل رہا تھا. کچھ تفصیل ہے, یہ کرسی پر نماز کا جو مسئلہ ہے تو اس کی کچھ تفصیلات ہیں اور وہ جو ہیں میں آپ کو, کیونکہ یہاں کچھ عرصے سے ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر کرسیوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اس کو بعض اوقات صحیح معنوں میں جانے بغیر سمجھتے ہیں کہ جو ان ایزی فیل کرتا ہے تو چونکہ کرسی پر بندہ ایزی فیل کرتا ہے تو کرسی پر بیٹھ جاؤ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں اس دن کہہ رہا تھا, بلکہ میں ملک صاحب سے کہہ رہا تھا, میں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جو کرسیاں مسجدوں میں آئی ہیں یہ تو بڑی مجبوری کے عالم میں آئی ہیں, ورنہ اگر آپ غور کریں تو کرسیاں اگر آپ بڑھا دیں مسجد میں تو مسجد بالکل چرچ لگتی ہے دیکھنے سے. چرچ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کرسیوں پر سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور تو مسجدوں کا تو اپنا ایک صف بندی کا ایک اصول ہے اور وہ مسجد کی ایک زینت ہے. ہاں مجبوری ایک ایسی چیز ہے, کسی انسان یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کرسی کا استعمال ہوگا ناقابل برداشت تکلیف پر, قابل برداشت تکلیف پر نہیں ہوگا, ناقابل برداشت تکلیف. اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, کون سے بندے سے قیام ساقط ہوتا ہے اور کون سے بندے سے جو ہے وہ رکوع سجدہ ساقط ہوتا ہے. تو وہ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو 2-4 شکلیں بتا دوں. باقی ہر بندے کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنا مسئلہ مفتی سے باقاعدہ پوچھے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, یہ تکلیف ہے, تو میری نماز کی شکل کیا ہوگی. ہم نے یقین جانے اپنے بزرگوں کو دیکھا, اپنے اساتذہ کو دیکھا, اتنی مشقت سے نماز پڑھتے لیکن کرسی نہیں استعمال کرتے جہاں تک ہو سکے. ہمارے استاد جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی اور بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ یعنی ان کو دوسری رکعت کے اندر اٹھنے میں, پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں, آج بھی اسی طرح ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں اٹھنے میں اتنی دیر لگ جاتی تھی بعض اوقات کہ وہ امام کے رکوع کا وقت بعض اوقات ہو جاتا تھا. وہ بہت ہل جل کر پوزیشن بنا کر پھر کہیں جا کے کھڑے ہوتے تھے, لیکن کھڑے ہوا کرتے تھے. ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دوسری رکعت کے لیے ان کے دائیں بائیں 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کھڑا کرتے تھے باقاعدہ, کہ وہ خود نہیں کھڑے ہو سکتے تھے لیکن ان کو کھڑا کیا جاتا تھا. تو یہ نماز کا بڑا نازک مسئلہ ہے. جو شخص کچھ دیر قیام کر سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور کرسی میں یاد رکھیں کہ چونکہ کرسیاں بڑی مجبوری کی چیز ہیں تو اس کو ہمیشہ مسجد کے کناروں کے اندر ہونا چاہیے. مسجد کی صف کے درمیان کرسی نہیں رکھنی چاہیے, اس سے صف کا تسلسل متاثر ہوتا ہے, کیونکہ کرسی آگے پیچھے ہوتی ہے, ظاہر ہے جو بندہ اس لیے پوری صف کا تسلسل ٹھیک رہے. کرسی اگر مجبوری کے عالم میں آئے بھی تو مسجد کے دونوں کناروں پر ہونی چاہیے. جو شخص کچھ دیر قیام پر قادر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے قیام کرے, بعد میں وہ بیٹھ سکتا ہے. قیام کر سکتا ہے تو کچھ دیر کھڑا ہو جائے, جب تھک جائے تو بیٹھ جائے, جب اس کے بعد نہ کھڑا ہو سکے. اگر قیام کرنے میں شدید تکلیف ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا تو ایسا شخص بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ تکلیف میں نے عرض کیا کہ ناقابل برداشت تکلیف کی بات ہو رہی ہے, قابل برداشت کی نہیں. وہ تو ہم ٹھیک ٹھاک لوگوں کو بھی بعض اوقات تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن پڑھی جاتی ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اگر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع سجدہ کرنا اس کے اوپر فرض ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع سجدہ اگر کر سکتا ہے تو رکوع سجدہ فرض ہے. جس کو رکوع سجدہ کرنے میں ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو تو وہ پھر اشارے سے رکوع یا سجدہ کر سکتا ہے. کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے زمین پر بیٹھنے سے منع کیا ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ جانے کے بعد اٹھنے کے اندر اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو تو ایسا شخص کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. جو شخص قیام اور رکوع کر سکتا ہے, قیام مطلب کھڑا ہونا اور رکوع کرنا, سجدہ نہیں کر سکتا, وہ سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے اور جھک کر سجدہ ادا کرے. جو صرف قیام کر سکتا ہے وہ قیام کرے اور رکوع اور سجدہ بیٹھ کر کرسی کے اوپر ادا کرے گا. اور جو شخص صرف قیام نہیں کر سکتا رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے وہ بیٹھ کے نماز, زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے گا. اور جو شخص قیام اور رکوع دونوں نہیں کر سکتا, صرف سجدہ کر سکتا ہے, وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور سجدہ وہ جو ہے وہ زمین کے اوپر کرے گا. اور کرسی کے جو پچھلے پائے ہیں وہ صف کے برابر ہونے چاہیے. کرسی اس ترتیب سے, بعض لوگ کرسی پر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صف کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں بیٹھی پوزیشن کے اندر. یہ نہیں, بلکہ ان کی کرسی کا جو پچھلا پایا ہے وہ لوگوں کی ایڑیوں کے ساتھ برابر ہوگا اور صف کے آخر کے اندر ہونا چاہیے, صف کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا میں نے ظہر سے پہلے واجب غسل کیا, فرض غسل ان کی مراد ہے, تو پھر وضو غسل کیا پھر وضو ختم ہو گیا.
جب ظہر کا وضو کیا تو پتہ چلا کہ پاؤں پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، پھر میں نے ٹیپ اتار کر وضو کیا اور ظہر کی نماز ادا کی، کیا نماز ادا ہو گئی؟ اگر آپ غسل کے دوران جسم کے کسی حصے کے اوپر وہ پانی نہیں بہا تو غسل نہیں ہوا، دوبارہ غسل کرنا ہوگا، اگر وہ ٹیپ جو ہے وہ اس سے پانی آ جا نہیں سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔